بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے محمد مرزا صاحب کے اوپر کچھ سوالات پوچھے تھے ان کے شاگردوں سے، ان کے اسٹوڈنٹس سے، اور جن کا جاننا میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ اس میں سب سے پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت اللہ کریم نے جن 3 لوگوں کے راستوں کی طرف ذکر کیا ہے، ان میں سے محمد علی مرزا صاحب کس کے راستے پر ہیں؟ انعام یافتہ کے راستے پر ہیں یا غیر المغضوب ولا الضالین کے راستے پر ہیں؟ اس سوال کے جواب میں جو محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک سنگل پوائنٹ کے تحت جواب دیتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہو جو خالصتاً قرآن و حدیث بیان کرتا ہے جبکہ باقی تو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ سے باقی قصے اور کہانیاں سناتے ہیں تو اس حساب سے وہ غیر المغضوب ولا الضالین میں چلے گئے۔ اب انعام یافتہ ہیں محمد علی مرزا صاحب، تو محمد علی مرزا صاحب جب انعام یافتہ ہیں تو اس کریڈیبلٹی کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ کار تو ہوگا آپ لوگوں کے نزدیک۔ مثال کے طور پہ اب لے لیں کہ محمد علی مرزا صاحب قرآن و سنت بیان کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ہے، پہلا پارہ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو خالق ہے اس پورے کائنات کا، جو رب ہے اس کائنات کا، اس جہان کا۔ اب یہ ترجمہ ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین میں مکمل ہو گیا اور ترجمے میں مالک ہے کل جہان کا، یہاں پر یہ والی بات مکمل ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد یہاں کہانی ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہاں تک تو ہم سب کو پتا ہے۔ اس کے بعد ایک انسان اپنی تھاٹس دیتا ہے، اپنی اسپیچ کرتا ہے، اپنے نظریات سامنے رکھتا ہے۔ تو ان نظریات کی بنیاد پر جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن وہاں مکمل ہو چکا ہے، اب جو محمد علی مرزا صاحب نے اضافی نظریات یا اضافی گفتگو کی ہے وہ کس بیس پر کی ہے، کس بنیاد پر کی ہے؟ کیا محمد علی مرزا صاحب میں اتنی کریڈیبلٹی یا اتنی عظمت و شان ہے کہ وہ اس چیز کو بیان کر سکتا ہے، وہ اس معاملے کو سمجھتا ہے، وہ مفسر ہے، وہ محدث ہے، وہ محقق ہے، کیا شان ہے؟ تو یہاں پر آنے کے بعد جب آپ یہ سوال کریں گے تو محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس آپ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ اب وہ آپ کی کردار کشی کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر وہ آپ سے پہلا سوال کریں گے بھائی تو ہے کون؟ ہم تجھے بتاتے ہیں تیرے باباؤں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا۔ میرے بھائی آپ مجھے وہ بتا چکے ہو، جو آپ نے مجھے بتانا تھا وہ آپ بتا چکے ہو، وہ مجھے پتا چل چکا ہے۔ اب جو مجھے پتا چلنا ہے، جو مجھے پتا نہیں ہے، جو صرف آپ کے پاس ہے، اب میں اس کے اوپر سوال کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دو۔ مجھے نہیں جاننا کہ دیوبندیوں نے کیا کہا ہے، مجھے نہیں جاننا کہ بریلویوں نے کیا کہا ہے، مجھے نہیں جاننا کہ شیعوں نے کیا کیا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک نیوٹرل مسلم کے طور پر آپ جو مجھے مسلمز کے نام کے نعرے دے رہے ہو، اب میں اس لیڈر کو یا یہ جو معلم ہے، مدرس ہے، اس طرح کی شان رکھنے والا، یہ جو نیا ایک انسان آیا ہے، یہ کس کو بیان کر رہا ہے، یہ کس کی شان بیان کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے، اس کا وے آف ایجوکیشن کیا ہے، اس کی تھاٹس کہاں سے آئی ہیں، کہاں سے یہ جمع کر کے ان تھاٹس کو قرآن و حدیث کے نام سے مجھے بیان کر رہا ہے، مجھے صرف اتنا جاننا ہے۔ آپ برائے مہربانی مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں، مجھے اور کچھ نہیں جاننا ہے کہ دیوبندی کیا کرتے ہیں، بریلوی کیا کرتے ہیں، اہل حدیث کیا کرتے ہیں، 1400 سالہ تاریخ میں کیا ہوا ہے، میرا اس سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا ابھی جس شخص سے تعلق ہے میں صرف اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں جب آپ مجھے بتائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ کاؤنٹر چیکنگ کریں گے کہ بھائی اس طرح کی گفتگو کرنے والا اس سے پہلے فلاں دور میں فلاں عالم گزرا ہے، فلاں محدث گزرا ہے، فلاں مفسر گزرا ہے، یا فلاں صحابی تھے یا فلاں تابعی، وہ بالکل اسی نیچر کے تھے، اسی طبیعت کے تھے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج انہیں فالو کر رہے ہیں۔ تو جب انہیں فالوئنگ، جب یہ سلسلہ ہماری یہ کڑی جڑ جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے کہ محمد علی مرزا صاحب انعام یافتہ ہیں یا غیر المغضوب ولا الضالین میں سے ہیں۔ خالی یہ کہہ دینے سے کہ وہ قرآن و سنت بیان کرتا ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، تو یہ سوائے ایک جہالت، تجفہمی اور بے وقوفی کے کچھ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔